جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام، کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے، مشکل دور نہ ہوتی ہو، حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھیے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی چھپ کر نیکی کرے تو 70 حج، اگر کوئی سب کے سامنے گناہ کرے تو رسوا اور ذلیل، والمستتر بہا مغفور، اور اگر کوئی چھپ کر گناہ کر بیٹھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سائل کا آنا اور سائل کا آنے کے بعد اپنے لیے امداد کا سوال کرنا۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جیسے کہ آغاز میں اشارہ کیا گیا تھا، امام کی خدمت میں 2 مسافر پہنچے، 2 مسافر، خراسان کا واقعہ، دونوں کی مسافرت اور مسافت برابر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ایک ہی انداز کا قیام ہے، یعنی 10 دن سے کم قیام کرنا ہے اور فاصلہ مسافت کا برابر ہے، اور دونوں نے آ کر امام سے مسئلہ نماز کا پوچھا، مولا آپ بتائیے ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، یعنی کہ نماز قصر اور نماز تمام، نماز کامل اور نماز قصر۔ 4 رکعتی نماز کو حالت مسافرت میں مسافر کی ذمہ داری کہ مسافت شرعی کے بعد اگر قیام اشرا نہ ہو تو اپنی نماز 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی نماز عنوان قصر کے ساتھ مکمل کر۔ ابھی سوال کر رہے ہیں امام سے دونوں کہ مولا آپ بتائیے ہماری نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے؟ امام نے دونوں میں سے ایک کو بتایا کہ تم نے نماز پوری پڑھنی ہے اور تم نے نماز قصر پڑھنی ہے، دوسرے سے فرمایا۔ دونوں حیران ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، آئے بھی ایک جگہ سے ہیں، قیام بھی ایک جیسا ہے، اگر مسافر ہیں تو دونوں مسافر اور اگر مقیم ہیں تو دونوں مقیم ہیں، یہ امام نے فرق کیوں فرمایا کہ تم میں سے ایک نماز پوری پڑھے گا اور ایک نماز قصر پڑھے گا؟ تو اب امام کا جواب سنیے، ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جس کو فرمایا تھا مولا نے کہ تمہاری نماز پوری ہوگی کہ تم نے ارادہ کیا ہے بادشاہ سے ملاقات کا، اور چونکہ بادشاہ ظالم ہے تو ظالم سے ملاقات کے لیے اگر سفر کا ارادہ کیا جائے تو نماز قصر نہیں ہوتی، کیونکہ ظالم سے ملاقات کا ارادہ بھی ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ۔ جبکہ امام علیہ السلام کا چاہنے والا جمال، اونٹوں کا ساربان صفان، اس نے اونٹ کرائے پر دیے تھے ہارون رشید کو۔ جب امام کے پاس آیا، ہارون گیا حج کے لیے اور اس نے اونٹ کرائے پہ لیے حج پہ جانے کے لیے، یہ امام کے پاس پہنچا، امام نے سوال کیا کہ تمہارے اونٹ کیا مولا سب کرائے پہ دیے ہوئے؟ ارشاد فرمایا تھا مولا نے، کسے کرائے پہ دیے؟ کہ ہارون رشید کو۔ فرمایا کرایہ مل گیا؟ کہ نہیں، کرایہ تو آ کے دے گا۔ کہا کرایہ چونکہ آ کے دے گا تو تم تو دعا کرتے رہو گے خیریت سے واپس آ جائے۔ ہارون رشید حج کر کے
خیریت سے واپس آ جائے تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے. کہنے مولا سے مولا بات تو صحیح. فرمایا ظالم کے لیے سلامتی یہ دعا مانگنا خود اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. اللہ اکبر. جیسے امام کا پیغام سنا, ابھی اونٹ گئے نہیں تھے, صرف معاملات طے ہوئے تھے, یہ فوراً امام کے پاس سے نکل کے پہنچا ہارون رشید تک اور ہارون سے کہتا ہے میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے, میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا. ہارون نے کہا میں خوب جانتا ہوں کس کے کہنے پر تو نے اونٹ بیچے. تو ظالم کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا بھی ظلم اور ظالم سے ملاقات کے لیے سفر کرنا بھی ظلم, معصیت. اور جب معصیت ہو پھر نماز قصر نہیں ہوتی, نماز پوری پڑھنا ہوتی. عجیب بات, نماز قبول نہیں ہوگی اپنے مقام پر, نماز پڑھنی مگر پوری پڑے گی. ایک کا سفر شرعاً جائز ہے, نماز قصر ہے. ایک کا سفر شرعاً حرام ہے, نماز پوری پڑھنا ہوگی. جب بات نمازوں کی آ رہی تو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ نمازوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دوں. خاص طور سے ایک ایسی نماز کے جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم الشان تحفہ ہے. اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا. خاص طور سے قطب راوندی نے اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے عنوان میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام, کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے, مشکل دور نہ ہوتی ہو, حاجت پوری نہ ہوتی ہو, تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھی. امام رضا علیہ السلام کا تحفہ. 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز حاجت کی نیت سے. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک, جہاں تاکید ہو روایتوں میں ہم فیہا خالدون والی تو وہاں تک پڑھنا ہے. اور اگر تاکید نہ ہو, بس اتنا ہو کہ آیت الکرسی پڑھیے, تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مصلی عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیے. اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھیے اللہم بحق من ارسلتہ الی خلقک. ذرا سا الفاظ کا اختلاف ہے. اے پروردگار واسطہ تجھے ان کے حق کا کہ جن کو تو نے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر. وَبِحَقِّ كُلِّ آیَةٍ فِيهِ, اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی. وَبِحَقِّ كُلِّ مَن مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ, اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ جس کی تعریف تو نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی. وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ, اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ, اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر. وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا أَعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ, اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تجھ سے زیادہ حق ادا کرنے والا.
ترجمہ پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام پیش کر دیا، عالم کا نام پیش کر دیا، اور الفاظ دعا کو پڑھ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سیدی یا اللہ، 10 مرتبہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10 مرتبہ بحق علی، بحق فاطمہ، بحق الحسن، بحق الحسین، بحق علی ابن الحسین الى آخر اسم گرامی امام زمان، بحق الحجہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ایک نام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کل نام ہو گئے 14 معصومین اور ایک اللہ کا نام۔ اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ۔ باقی تمام ائمہ معصومین اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بحق بحق بحق، یہاں تک کہ 14واں نام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ ایک نماز امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس